بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحدود کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں کتاب الزنا کی بات چل رہی تھی۔ نیکسٹ مسئلہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حمل سے حد ثابت ہو جاتی ہے، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، تو اب کیا اس پہ حد جاری کی جائے گی؟ یہ کافی ثبوت ہے۔ تو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ محض حمل جو ہے یہ حد جاری کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں ہے، اس کا خود کا اعتراف ہو یا پھر یہ ہے کہ گواہ موجود ہوں، کیونکہ محض حمل جو ہے اس میں شبہ ہے۔ شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو، کسی نے جبر کیا ہو، ریپ کیا ہو۔ یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو، فراڈ ہوا ہو، مطلب کوئی نکاح کے بہانے لے گیا اور بعد میں اس نے اس کو زبردستی کر دی۔ تو ان شبہات کی وجہ سے محض حمل پہ حد جاری نہیں ہوگی، یہ جمہور کا موقف ہے۔ امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اگر یہ پتہ ہو کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے تو پھر اس پہ حد جاری ہوگی محض حمل کی وجہ سے۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ ہمیں ملتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رجم جو ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہے، مردوں میں سے ہو، عورتوں میں سے ہو، جبکہ بینہ موجود ہو، یعنی گواہی موجود ہو، یا حمل موجود ہو، یا اعتراف موجود ہو۔ یہاں سے بھی امام مالک نے استدلال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 چیزوں کو بنیاد بنایا حد کی، ٹھیک ہے، گواہی کو، خود کے اعتراف کو، اور تیسرا حمل کو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے تو وہ اس کے شواہد لے کے آئے، یا اس کے ساتھ کسی نے جیسے کوئی نشہ پلا کے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کر گیا ہے تو وہ اس کے شواہد پھر لے کے آئے۔ اگر وہ شواہد موجود ہوں تو اس سے حد ساقط ہوگی، ورنہ تو اس نے بات بنائی ہے اور اس پہ حد جاری ہوگی، کیونکہ اب حمل ٹھہر جانے سے اس کا جو جرم ہے نا وہ پھیل گیا، وہ چھپا نہیں رہ گیا، اور حد اس وقت تک ساقط رہتی ہے جب تک اس کا جرم اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک کنواری لڑکی حاملہ ہو جائے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہوا ہے، اس لیے وہ اس طرف چلے گئے کہ حد ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ حد کیا اس طرح سے ساقط ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ گناہ نہیں ہوا؟ مثال کے طور پہ 4 لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہے، انہوں نے گواہی دی ہے، ظاہری بات ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ان کو یہ برائی کرتے ہوئے۔ اب جب اس کی تشخیص کی گئی، یا جسے آپ میڈیکل چیک اپ کہتے ہیں،
تو وہ خاتون باکرہ نکلی، مطلب اس کا پردہ بکارت نہیں پھٹا۔ تو اب کیا اس میں حد ساکت ہو جائے گی؟ تو حد ساکت ہو جائے گی۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو دیکھنے میں غلط فہمی ہوئی، ٹھیک ہے، یا انہوں نے اس کو رپورٹ جو ہے وہ غلط طریقے سے کیا۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے زنا کے مبتدیات کو زنا کے طور پہ جو ہے وہ رپورٹ کر دیا، کیونکہ زنا کے مبتدیات پہ تو حد نہیں ہے۔ ایک بستر پہ سوئے ہیں تو اس پہ تو حد نہیں ہے، تعزیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں یہ بات آئی کہ اس نے زنا کیا ہے، گواہیاں قائم ہو گئیں، تو اللہ کے وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس پہ حد جاری کر کے آئیں۔ تو حضرت علی جب گئے تو دیکھا کہ وہ ایک چشمے میں غسل کر رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کے باہر نکالا۔ جب پکڑ کے باہر نکالا تو دیکھا کہ اس کی شرمگاہ نہیں ہے، کٹی ہوئی ہے۔ تو وہ واپس آ گئے اور اللہ کے وسلم کو اس کی خبر دی، یعنی حد جاری نہیں کی۔ کیوں جاری نہیں کی؟ کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی پہ تہمت لگے یا ایون کہ گواہیاں بھی قائم ہو جائیں کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن امکان نہ ہو اس کے زنا کرنے کا، ٹھیک ہے، مطلب مختلف شواہد مل جائیں جن سے پتہ چلے کہ یہ کام نہیں ہوا یا ہو نہیں سکتا، تو اب اس سے حد ساکت ہی رہے گی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اگر کسی عورت کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو، یعنی عورت کی شادی ہوئی اور 6 ماہ بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا، تو امام مالک کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کا 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو رجم کر دو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے۔ تو دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 سال، جیسے کہ ایک اور آیت میں آ گیا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، باقی 6 ماہ کا حمل ہو گیا، یعنی کم از کم حمل 6 ماہ کا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس پہ حد جاری نہ کریں۔ 6 ماہ یعنی نکاح سے 6 ماہ بعد؟ جی، نکاح سے 6 ماہ بعد۔ تو حضرت عثمان نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ امام ابو حنیفہ ایک اور طرف چلے گئے اس آیت کی تشریح میں، انہوں نے کہا یہ حمل سے مراد حمل نہیں ہے، پریگننسی نہیں ہے، یہ حمل سے مراد ہے ہاتھوں میں اٹھانا، گود میں لینا، یعنی ماں جو ہے وہ 30 ماہ تک بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، لیکن عام طور پہ اہل علم نے اس کو تفسیر کو قبول نہیں کیا۔ حناف میں بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا، اس لیے امام صاحب کے یہاں فتویٰ یہ ہے 30 ماہ کا۔ یہ جو 2.5 سال کی مدت رضاعت ہے نا، وہ اصل میں یہاں سے نکالتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ لیکن دوسری آیت بہت واضح ہے کہ 2 سال کی مدت رضاعت ہے، یہاں حمل سے مراد پریگننسی ہی ہے۔ جی، حد کس وقت قائم کی جائے گی؟ تو میجورٹی جو فقہاء کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
جس پہ حد قائم کرنی ہے اس کا صحت مند ہونا ضروری ہے. مطلب مریض پہ حد قائم نہیں کی جائے گی، ضرر کا اندیشہ ہے نا. بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بہت سخت موسم ہو، سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے، اس میں بھی حد قائم نہ کریں، مطلب اس کو دوہرا عذاب نہ دیں. ٹھیک، مناسب موسم میں. اب صحرا میں تپتی ریت پہ کھڑا کر دیں دن کے 12 بجے تو حد قائم کرنے کے لیے نہیں، وہ دوہری سزا ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ معتدل موسم ہو. مطلب اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے ہم نے اس پہ اضافہ کر کے کیا کرنا ہے. اللہ نے جتنی مقرر کر دی بس یہی اس کے لیے کافی ہے. اس سے سزا بڑھانا تو اللہ سے زیادہ حکیم بننے کی کوشش ہے. اسی طرح سے اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کو اس وقت تک رجم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ بچہ نہ جن دے. یہ تو اللہ کے وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک خاتون آئی تھی اور وہ حاملہ تھی. ہاں، غذا کھانے تک ٹھیک ہے. بعض نے اصل میں اس طرف نکل گیا کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی مل جائے تو اس وقت بھی حد قائم کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جس کو رجم کیا جانا ہے اس کے لیے گڑھا کھودنا. امام احمد کہتے ہیں کہ اکثر حدیث سے گڑھا کھودنا ثابت نہیں ہے، یعنی اللہ کے وسلم نے جو رجم کیا ہے اس میں گڑھا نہیں کھودا گیا. اس لیے تو لوگ بھاگے اور اللہ کے رسول نے کہا جب بھاگا ہے تو اس کو چھوڑ دینا تھا. البتہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کا کہنا یہ ہے کہ گڑھا نہیں کھودا جائے گا. بعض نے کہا کہ کھودا جائے گا. وہ اس لیے کہ اس نے تو وہاں سے بھاگنا ہے نا، تو اب پورے مجمع نے پیچھے بھاگنا ہے، تو ایسے کسی اور کو پتھر لگنا شروع ہو جائیں. جی، حد قائم کرتے ہوئے اہل ایمان کے ایک گروہ کا موجود رہنا. ہاں، بھاگ دے یہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا. شیخ جو بھی آپ نے اعتبار بتایا کہ حد کے لیے موسم کا دیکھنا اور وہ یعنی مجنون ہے کہ اس طرح اس کی طبی حالت کی دیکھنا، تو یہ ہر ایک سزا کے حد کے لیے اس طرح کے اعتبار کرنا. ہاں، ہر ایک سزا کے لیے ایسے ہی. تو پبلک پلیس پہ حد جاری کرنا یعنی اہل ایمان کے ایک گروہ کا موجود رہنا حد جاری کرتے وقت. یہ تو قرآن میں آ گیا نا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ حد جاری کرتے ہوئے اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، کیونکہ اب ان کی برائی پبلک ہو گئی نا. جب برائی پبلک ہو گئی تو اب سزا بھی پبلکلی ہوگی. جی، نیکسٹ کیا ہے؟ کوڑے مارنے کی جو حد ہے، ابھی تک تو ہم نے وہی پڑھی ہے شراب نوشی میں اور اسی طرح سے زنا میں، آگے قذف میں بھی وہی ہے. تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کوڑے اس کے جسم کے کس عضو پہ مارے جائیں گے، کہاں کہاں مارے جا سکتے ہیں.
امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جسم کے اکثر حصے پہ مار سکتے ہیں، نازک اعضاء کے علاوہ، کہ جہاں کوئی کوڑا پڑنے سے، اب جیسے سر ہے امام ابو حنیفہ نے کہا وہاں کوڑا ماریں گے تو ہاں سر پہ نہیں مارنا، باقی اس کی ٹانگوں پہ مار لیے، اس کی کمر پہ مار لیے، پیٹ پہ مار لیے، ہاتھوں پہ مار لیے، پاؤں پر مار لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بس کسی ایسے اس پہ نہ مارے جائیں کہ جس سے اس کی نقصان کا اندیشہ ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو۔ جی دوسرا، امام مالک نے کہا کہ اس کی قمیص بھی اتروا لیں، جب کوڑا لگائیں تو اس کی قمیص بھی اتروا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سزا میں اصل مقصد سزا نہیں بلکہ اس کو بے عزت کرنا ہے، کیونکہ خود اس نے شرم کی حدود پامال کر دیں کہ پبلک میں ایسا فعل کیا تو اب اس کو بے عزت کیا جائے، جیسا اس کا جرم ہے ویسی اس کو سزا دی جائے۔ یہی امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ زنا کی سزا میں قمیص اتروا کے کوڑے مارے جائیں۔ امام نووی نے کہا کہ کوڑا جو ہے نا معتدل ہونا چاہیے، چھڑی اور عصا کے درمیان، یعنی نہ تو عصا سمجھتے ہیں نا، ڈنڈا وہ جو بوڑھوں نے اٹھایا ہوتا ہے، اور چھڑی جیسے کوئی شاخ سی ہوتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں ہو۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں ہمارے بچپن میں نا وہ اساتذہ نے، اسکول کی ٹیچرز نے نا وہ ایک بانس کی اسٹک سی پکڑی ہوتی تھی اسکول میں، بس یہ ہے وہ کوڑا جس کا تذکرہ ہے۔ جی اور یہ بھی کہا گیا کہ جب اس کو مارنا ہے تو ایسے نہیں کرنا کہ ہاتھ اوپر نہ، وہ سر سے اوپر اٹھا کے مارنا ہے، مطلب پورے زور سے، اب ڈنڈا ہی توڑ دینا ہے اس میں، یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ مقصود اس میں اصل میں سزا نہیں ہے۔ سزا والی جو حدود ہے نا وہ ہے ہاتھ کاٹنا اور رجم کرنا۔ جی تو یہ روایت شاید پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ کسی لونڈی کے ساتھ ملوث ہو گیا، تو اللہ کے وسلم کے پاس معاملہ آیا اور لوگوں نے کہا کہ جی اس پہ تو اگر حد جاری ہوئی تو وہ تو گیا، مطلب وہ اس قابل نہیں ہے، تو اس کی تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، کوئی گوشت تو اس پہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، پھر ایک بڑی سی شاخ لے لو درخت کی جس میں 100 چھوٹی شاخیں ہوں، تو وہ ایک مرتبہ اس کو مار دو۔ جی جی ایسا، تو مطلب یہ کہ اگر کوئی مریض ہو یا کسی کی جسمانی حالت ایسی ہو کہ اس پہ حد جاری کی جائے گی تو اب اسے نقصان ہوگا، یعنی مر جائے گا یا کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر حد تو اس پہ جاری ہوگی، لیکن وہ حد کو آپ کیا کریں گے، اس میں جو سزا ہے اس کو نرم کر دیں گے۔ کون؟ نہیں، اس میں اختلاف ہے، عام طور پہ تو فقہا اس کو شادی شدہ میں رکھتے ہیں، لیکن بظاہر اگر حکمت دیکھیں دین کی، دونوں سزاؤں میں جو فرق کی حکمت ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کو غیر شادی شدہ میں شمار رکھنا چاہیے۔ جس کی بیوی نہیں ہے ظاہری بات ہے نہیں ہے،
تھی تو اصل میں تو ظاہری بات ہے اتنی سخت سزا اسی لیے رکھی گئی نا کہ اس کی بیوی تھی اور پھر اس نے یہ جرم کیا. تو اب اس کی بیوی فوت ہو گئی یا ڈائیورس ہو گئی، سپریشن ہو گئی، تو یہ ایسی ہے جیسے اس کی بیوی نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ عمل قوم لوط. کیا اس پہ بھی حد جاری ہوگی؟ تو ویسے تو قرآن میں خیر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط کا تذکرہ کیا تو وہاں ایک خاص سزا کا تذکرہ کیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی اور وہ بھی مسلسل تھی. تو ان آیات کی وجہ سے بھی فقہاء میں اختلاف ہوا یا صحابہ میں اختلاف ہوا، کیونکہ بعض اوقات ان آیات کو بھی مدار استدلال بنایا گیا کہ جو شخص ایسا کرے تو اس کی کیا سزا ہے. ایک روایت سنن ابی داؤد کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب یہ روایتیں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، روایتیں صحیح ثابت نہیں ہیں. باقی یہ ہے کہ بعض اہل علم نے صحیح بھی کہا ان کو، بعض نے صحیح بھی کہا، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافی ہیں. قرآن کی آیات جو ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ تو واضح ہے معاملہ، کہ جن کو تم پاؤ کہ وہ قوم لوط کی جیسا عمل کر رہے ہیں تو فاقتلوا الفاعل والمفعول بھی، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. سنن نسائی میں بھی اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے. وہاں لعنت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پہ کہ جس نے یہ عمل کیا. اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اس کے فاعل کی کیا سزا ہے. تو اس میں 3 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے، فاعل کو بھی مفعول کو بھی، اسی روایت کی بنیاد پہ. دوسرا موقف یہ ہے کہ ان کی سزا وہی ہے جو کہ زنا کی سزا ہے، کیونکہ یہ زنا ہی ہے، اور انہوں نے ان روایتوں کو ضعیف کہا ہے. یعنی شادی شدہ ہوگا تو رجم سزا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے ہیں. اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ نہ تو قتل کی حد ہے ان کے لیے اور نہ ہی زنا کی حد ہے، کیونکہ وہ بھی واضح طور پہ نص میں نہیں آئی، وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے آئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں تعزیر ہے، ان کے لیے حد نہیں، تعزیر ہے. صحابہ کرام کا عام طور پہ موقف یہی ہے کہ قتل کر دیا جائے، اور اس میں وہی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ تلوار سے قتل کرواتے تھے. ابھی ہم پہلے کو ڈسکس کر رہے ہیں جو قتل کا ہے نا، کہ قتل کر دیا جائے، ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، پھر دوسرے کی طرف آ رہے ہیں. تو پہلا قول عام طور پہ صحابہ میں ہمیں ملتا ہے. صحابہ کا فتویٰ عام طور پہ پہلے قول پر ہے کہ ایسے فعل کی سزا قتل ہے. حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما تلوار سے قتل کرواتے تھے. یہ رائے تو ضعیف نہیں، کون سی؟ یہ والی کہ تلوار سے قتل کرواتے. ہاں، ان اقوال پہ بھی بحث ہے، اقوال پہ بھی بحث ہے. حضرت اس لیے انہوں نے کہا نا رویہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جو ہے وہ اس طرف گئے، یا ان سے یہ مروی ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے.
یعنی دونوں صورتوں میں مارنا مار نہیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ کسی چھت کے اوپر سے نیچے گرا دیا جائے. اب بات یہ ہے کہ عملاً ایسا ہوا ہے تو عملاً کوئی روایت جو ہے نا انہوں نے بیان نہیں کی. خلفائے راشدین کے دور میں عملاً کہ ایسی کوئی حد جاری ہوئی ہے تو ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی. امام شعبی، امام زہری، امام مالک اور امام احمد ان سے مروی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا. امام مالک اور امام احمد سے مروی ہے کہ رجم کیا جائے گا. قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ نے بھی ان کو رجم کیا نا عمل قوم لوط پہ. تو امام ترمذی نے تو بلکہ کہا کہ جمہور کی رائے ہے، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد تینوں کی رائے یہی ہے کہ رجم کیا جائے گا. اور اسی سے قرآن کی آیات سے استدلال کیا. دوسرا موقف کیا ہے جو کہ زیادہ تر تابعین اس کی طرف گئے ہیں، سعید بن مسیب، حسن بصری، قتادہ، نخعی، ثوری، امام اوزائی. دوسرا موقف یہ ہے کہ زنا کی سزا اس کے اوپر. کیونکہ یہ زنا کی ہی ایک صورت ہے. تیسرا موقف امام ابو حنیفہ کا ہے کہ یہ نہ تو اس کی سزا قتل ہے اور نہ یہ حد ہے، بلکہ اس کی سزا تعزیر ہے. ہر صورت میں، ہاں، شادی شدہ نہ بھی ہو، دونوں صورتوں میں وہ رجم کہتے ہیں. جی، نیکسٹ کیا ہے استمناء. کیا اس کے اوپر بھی کوئی حد ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ تو حد کا تو کوئی قائل نہیں ہے، یعنی انسان اپنے آپ کے ساتھ بدکاری کرے، آپ یوں کہہ لیں، اپنے آپ کے ساتھ زنا کرے، یوں کہہ لیں، یا اپنے ہاتھ سے. تو عام طور پہ فقہا کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہے، زنا کی طرح حرام ہے یہ فعل بھی، استمناء. مالکیہ اور شوافع کا موقف یہی ہے، اور ان کی دلیل وہ سورہ مومنون کی آیت ہے کہ جہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت، سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے. تو اللہ نے دو رستے کھولے ہیں شہوت کو پورا کرنے کے، بیوی ہو یا لونڈی ہو. اس کے علاوہ جو بھی تیسرا رستہ ہے وہ میسٹربیشن ہو یا استمناء یا مشتنی، جو بھی اس کو کہہ لیں، تو وہ بھی اس میں حرمت میں داخل ہے، وہ بھی حرام ہے. اناف کا موقف یہ ہے کہ مطلقاً حرام نہیں ہے. مالکیہ اور شوافع تو کہتے ہیں نا مطلقاً حرام ہے. مطلقاً حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں حرام ہے. اناف کا موقف یہ ہے کہ مطلقاً حرام نہیں ہے، بعض حالات میں اس کا حکم مختلف ہو سکتا ہے. بعض حالات میں یہ حرام ہے، بعض میں یہ واجب بھی ہو سکتا ہے. اس وقت جب کہ انسان کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو، یعنی زنا کے رستے موجود ہوں
اب اسے پتہ ہے، ظن غالب ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ استمناء کی طرف جائے، اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے۔ یعنی 2 گناہوں میں سے جو ہلکا گناہ ہے اس کو اختیار کر لے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر اس پر جو شہوت ہے اس قدر غالب ہو جائے کہ جیسے ڈپریشن میں چلا جائے، بستر پہ پڑا رہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ کر لے تو اس پہ گناہ نہیں، یہ اب اضطرار میں آ جاتا ہے۔ لیکن عام حالات میں وہ بھی حرمت کے قائل ہیں۔ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کچھ کیسز میں اس کے حکم کو ذرا فرق کیا ہے، اس میں تفصیل لے کے آئے۔ جہاں تک ابن حزم کا موقف ہے یا ظاہریہ کا، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو حرام ہے ہی نہیں، کسی صورت بھی حرام نہیں ہے، وہ اس کو مکروہ کہتے ہیں، ناپسندیدہ چیز ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اور انہوں نے دلیل پکڑی اس سے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کھول کھول کے حرام کو بیان کر دیا، تو یہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے نہیں ہے جن کو کھول کے بیان کیا گیا۔ تو بہرحال تابعین میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہوا، اور ابن حزم نے اس سے بھی دلیل پکڑی کہ بعض تابعین جو ہے وہ اس کی کراہت کی طرف گئے ہیں حرمت کے بجائے، یعنی انہوں نے یہی کہا کہ حرام جسے نص نے کیا ہے وہ زنا ہے، اس کو نص نے کلیئرٹی کے ساتھ حرام نہیں کیا، تو اس لیے ہم اس کی کراہت کا حکم لگائیں گے، حرمت کا نہیں لگائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مکروہ کہا، حضرت عطا سے، یہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے مکروہ کہا، اور حسن بصری تو بہت معروف تھے نا، ان کی طرف اس کی نسبت تھی، وہ تو کراہت سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ مباح ہے حالت سفر میں، جب انسان کے پاس جو ہے وہ بیوی نہ ہو۔ خیر بہرحال سحاق، سحاق کہتے ہیں کہ انٹر کورس نہیں ہوا، اس کے علاوہ انہوں نے بہت کچھ کیا، مباشرت نہیں کی، تو اس پہ حد نہیں، لیکن اس کے اوپر تعزیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مرد کسی مرد کا عورہ نہ دیکھے، یعنی سطر نہ دیکھے، اور کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے، یعنی سطر دیکھنے سے ہی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک لحاف میں مت گھسے، اور کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک لحاف میں مت گھسے، مطلب ایک لحاف میں جیسے سو جانا، ایک کپڑے میں سو جانا، تو اس سے منع کیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ رستہ کھولتی ہیں۔ اور بلوغت کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا، بچے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو سو جاتے ہیں، ایک بیڈ پہ سو گئے۔ تو اس پہ تعزیر ہے، اس پہ حد نہیں ہے، یعنی اگر 2 جو ہے وہ نامحرم ایک بستر پہ سوئی ہوئے تھے اور پکڑے گئے تو وہ تعزیر ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ کسی جانور کے ساتھ جو ہے وہ ملوث ہو جانا۔ اب انسان کی یہ جبلت ایسی رہی ہے کہ ہر دور میں جو ہے اس قسم کی مثالیں سامنے آتی رہیں۔
تو اس پہ حکم بھی سامنے آتا رہا۔ اللہ نے انسان کو جن جبلتوں سے آزمایا، بہرحال ان میں سے یہ قوی جبلت ہے جس سے اس کی آزمائش کی گئی ہے، اور بہت زیادہ آزمائش کی گئی ہے۔ تو حضرت جابر بن زید سے مروی ہے کہ جس نے کسی جانور کے ساتھ بدکاری کی تو اس پہ بھی حد قائم ہوگی۔ تو حضرت حسن بصری سے ہے کہ اس کو بھی ہم زانی شمار کریں گے۔ حضرت علی سے ہے کہ اس کو رجم کر دیں اگر وہ شادی شدہ ہے تو۔ بہرحال لیکن یہ مروی اقوال ہیں، وہی ہے، ان کی سند پہ بحث پھر شروع ہو جاتی ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ تعزیر ہے، ایسے شخص پہ تعزیر ہے، حد نہیں ہے جو کسی جانور کے ساتھ ملوث ہو جائے، کیونکہ ہم اس کو زنا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت مروی ہے سنن ترمذی میں کہ جو کسی جانور کے ساتھ ملوث ہو تو اس شخص کو بھی قتل کر دو اور اس جانور کو بھی قتل کر دو۔ تو اب اس پہ سوال ہوا کہ وہ شخص تو اس کا تو جرم ہے، جانور کا کیا قصور ہے؟ ما شان البہیمہ، جانور کا کیا قصور ہے؟ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرا اصل میں یہ خیال ہے کہ لوگ اس کا جو گوشت ہے نا وہ کھانے میں کراہت محسوس کریں گے جب انہیں یہ بات معلوم ہوگی، تو اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال مکرہ کے اوپر، مجبور کے اوپر حد جاری کرنا، تو مجبور پہ حد نہیں ہے، جیسے ریپ کا کیس ہوتا ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور ہے اس پہ گناہ نہیں ہے، جب گناہ نہیں ہے تو اس پہ حد بھی نہیں ہے۔ ایک خاتون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ ہم مجبوری میں تو ایک یہ ہے نا کہ کسی کو ریپ کیا گیا گن پوائنٹ پہ، لیکن مجبوری کی کوئی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھوک سے مجبور ہے، لاچار ہے، اس پہ بھی حد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ اس نے ایک چرواہے سے پانی مانگا، یعنی دوران سفر، تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر مجھے اپنے ساتھ بدکاری کرنے دو تو میں تمہیں پانی دوں گا، تو وہ اس کے ساتھ ملوث ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے کہا مجھے تو یہ مستر لگ رہی ہے۔ تو اس پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جانے دیا۔ تو استرار کی کچھ اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ جی وہ تو ظاہری بات ہے، گواہیاں ہوں گی تو پھر حد جاری ہوگی نا، گواہیاں ہوگی تو حد جاری ہوگی۔ کیا اس پہ پھر وہ وہی ریپ والی سزا حاصل ہوگی؟ ہاں ریپ والی ہوگی، لیکن اب بات یہ ہے کہ صرف اس عورت کے کہنے سے تو کسی پہ حد جاری نہیں ہوگی نا، ورنہ تو وہ پھر بہت اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی عورت کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتی ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ اپنی کنسنٹ سے ملوث ہوئی ہو، نہیں وہ گواہی ہونا ضروری ہے حد کے لیے۔ جی ایسا نکاح جس میں اختلاف ہو، یعنی مختلف فی نکاح، تو ظاہری بات ہے اس میں حد جاری نہیں ہوگی۔ وہ نکاح جس میں فقہا میں اختلاف ہو،
تو ویسا نکاح کرنے پہ حد جاری نہیں ہوگی، مطلب مخالف مسلک میں بھی نہیں جاری ہوگی۔ ولی کے بغیر نکاح کر لیا، گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیا، تو اب اس پہ حد جاری نہیں ہوگی، بھلے آپ کا مسلک یہی ہو کہ ایسا نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ شبہ آ گیا نا، جب شبہ آ گیا تو حد ساکت ہو گئی۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ حد قذف۔ تیسری حد کیا ہے؟ قذف کی حد۔ قذف کا بنیادی معنی ہے مارنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مراد یہ ہے کہ کسی کے اوپر تہمت مارنا، زنا کی تہمت مارنا ہے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اگر 4 گواہ نہ لے کے آئیں کہ اس نے یہ برائی کی ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ جو کہ غافل ہیں اور مومن ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان میں دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کی گئی۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے قیامت والے دن بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت والے دن ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا ان کا بدلہ دے دے گا۔ مطلب بہت بڑا گناہ ہے کسی پاک دامن عورت پہ یا مرد پہ تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا بغیر گواہوں کے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 7 ایسے گناہوں سے بچو کہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو کہا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور میدان جنگ سے فرار ہونا۔ جب گمسان کا رن پڑے تو اس وقت جو ہے وہ میدان جنگ سے فرار ہو جانا۔ اور 7واں کیا ہے؟ پاک دامن مومن عورتوں پہ جو کہ غافل ہیں، یعنی انہیں برائی کا پتہ بھی نہیں ہے، ان پہ تہمت لگانا۔ جی حد قذف کی کیا شرائط کیا ہیں؟ وہی جو عام طور پہ ہوتی ہیں، عقل ہے، بلوغت ہے اور اختیار ہے۔ عقل، بلوغت اور اختیار، یعنی قاذف جو تہمت لگانے والا ہے اس میں کیا شروط ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، ٹھیک ہے، سمجھدار ہو، نہ سمجھ آدمی کی تہمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مجنون کی۔ بالغ ہو، چھوٹا بچہ اگر کسی پہ تہمت لگا دے گا تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو بالغ جو ہے وہ قاذف جو ہے وہ کیا ہے؟ بالغ ہو۔ تیسرا اختیار سے تہمت لگائے، آزاد اختیار سے، اپنی مرضی سے، کسی کے جبر اور پریشر پہ نہیں۔ تو قاذف جو ہے اس میں عقل ہو، اس میں بلوغت ہو اور اس میں اختیار ہو۔ نہیں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، آگے آ رہے ہیں، آثار آ رہے ہیں، شامل ہو جاتا ہے۔ سر یہاں پہ ایک بات ہوئی تھی پاک دامن پہ تہمت لگانا، جس شخص جو پاک دامن نہ ہو، عادل جس طرح کا نہ ہو، اس کے اوپر لگانے کی بھی اسی طرح نہیں، اس پہ حد نہیں۔ جو پاک دامن نہ ہو لیکن اس کا پاک دامن نہ ہونا ثابت ہو، کس طرح سے؟ مطلب یہ تو نہیں نا ایک تو ہمارا خیال ہے یا ویسی معاشرے کا ذہن ہے کہ جی وہ بدکار ہے، اس پہ حد جاری ہو چکی ہے، وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے۔
اس پہ زنا کی حد جاری ہو چکی ہو. یہ جو طوائف قسم کی عورتیں ہوتی ہیں یہ بھی عمومی طور پر پاک دامنی کا قتل کیا جائے گا. پاکدامن کیسے ہوں گے؟ وہ تو کاروبار. ظاہری بات، اصل بات یہ ہے کہ حد جاری کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اور بات ہے. حد جاری کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو حد تو اس کے اقرار سے جاری ہوگی. آپ کہیں جی یہ پروسٹیچیوٹ ہے تو وہ مانے گی تو پھر ہی جو ہے اس پہ حد جاری ہوگی نا. بات کرنا قدر کی بات ہے، پاک دامن مطلب ہاں. اب بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ طوائف ہے. اب وہ طوائف کیا اس نے خود کہا ہے میں طوائف ہوں؟ اگر خود کہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو حد جاری نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ طوائف بھی اب وہ کیٹیگرائزیشن ہو گئی ہے نا. اب جو ٹی وی پر آتی ہیں وہ تو بڑی طوائف کہنا بھی ضرور لگتا ہے، وہ تو اسٹار ہے. نہ کہیں نا، پھر نہ کہیں. آپ نے ضرور کہنا ہے. ضرورت ہی کیا ہے کہنے کی؟ ہاں میں کیا ضرورت. مسئلہ تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ تہمت لگانا ود پروف اینڈ وداؤٹ پروف. ہاں اگر ثبوت رہا تہمت لگائیں اور ثابت کریں. اگر نہیں آپ کو شور نہیں ہے تو میرا تہمت پھر وہ جھوٹ ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے. وہ جو بھی بندہ اپنا کرتا ہے وہ کرے. ہاں ٹھیک ہے. ایسے ہی مقذوف کی شروط تو قاذف کی تھی، مقذوف یعنی جس پہ حد لگائی گئی ہو وہ بھی عاقل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب مجنون کے بارے میں اگر مجنون پہ اس نے جو ہے وہ تہمت لگا دی، مقذوف سے مراد جس پہ تہمت لگائی گئی ہو، تو مجنون پہ تہمت لگا دی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح بچے پہ تہمت لگا دی، 5-6 سال کا بچہ کہ وہ ایسا کر رہا ہے، اب ظاہری بات ہے وہ تہمت ایسی تہمت نہیں ہے جس پہ حد جاری ہو. ٹھیک ہے. وہ بس والدین کو تنبیہ کرنے کے لیے نا بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اپنے بچے کی حرکتیں دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. اسلام مقذوف جو ہے وہ عام طور پہ فقہا نے کہا جس پہ تہمت لگائی گئی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. غیر مسلم جو ہے اس پہ اگر تہمت لگائی ہے تو اس پہ حد نہیں ہے، قذف کی حد نہیں ہے، کوئی تعزیر ہو سکتی ہے. عام طور پہ فقہا نے حریت کو بھی شامل کیا ہے کہ مقذوف جو ہے جس پہ تہمت لگائی گئی ہے وہ آزاد ہونا چاہیے. اگر وہ غلام ہوگا تو حد قذف نہیں ہے، یعنی غلام پہ اگر تہمت لگائی جاتی ہے تو اس پہ حد قذف نہیں ہے. عام طور پہ فقہا کی رائے ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اپنے غلام کو تہمت لگائی زنا کی تو اس پہ قیامت والے دن حد قائم کی جائے گی. حد قائم کی جائے گی تو اس پہ قیامت والے دن حد قائم کی جائے گی. اس لیے جو ہے وہ فقہا اس طرف چلے گئے کہ مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو جب کچھ کہتا ہے کہ تو بدکار ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ دنیا میں حد نہیں قائم ہوگی، آخرت میں قائم ہوگی. تو جمہور فقہا کا یہی موقف ہے. لیکن ابن حزم کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں بھی حد قائم ہوگی. سر اس میں یہ فرق بھی ہوگا کہ تہمت کا مطلب ہے کہ براہ راست کہنا کہ ملوث ہے یا محض یہ کہنا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں. تہمت سے مراد وہ یہی ہے کہ اس میں
وہ کہے کہ یہ بدکار ہے، زانی ہے، یہ کہے. واضح الفاظ ہوں. پانچواں کیا ہے؟ پاک دامنی، یعنی جس پہ تہمت لگائی جا رہی ہے وہ پاک دامن ہو، عفت. تو کون پاک دامن ہے؟ عام طور پہ تو کہا گیا کہ ہر ایک ہی پاک دامن ہے، سوائے اس کے کہ جس پہ حد جاری ہو چکی زنا کی، اس کی پاک دامنی نہیں رہے گی نا. اب یہ سرٹیفائیڈ ہے نا کہ اس پہ حد جاری ہوئی، بھلے اس نے توبہ بھی کر لی ہو، لیکن اس پہ اگر کوئی تہمت لگائے گا تو اس پہ حد قذف جاری نہیں ہوگی، تعزیر ہو سکتی. لیکن وہی بات ہے کہ پاک دامنی اس کی جو ہے وہ اخیر درجے میں جا کے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ثابت ہو کہ اس کی پاک دامنی برقرار نہیں رہ چکی، اب مطلب حد جاری ہو چکی ہو. نیکسٹ کیا ہے؟ حد قذف میں جو الفاظ ہیں، کیا اس کے لیے صریح الفاظ کا ہونا ضروری ہے یا صریح اسلوب کا ہونا ضروری ہے، یا پھر اگر اس نے تعریض کی ہے یعنی اشارے کنارے سے بات کہی ہے، لگائی زنا کی تہمت ہے. بعض اوقات زنا کی تہمت جو ہے وہ صراحتاً لگائی جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اشارے کنارے سے بات نکل سکتی ہے. تو کیا دونوں صورتوں میں جو ہے وہ حد جاری ہوگی؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صراحت پہ حد جاری ہوگی، یعنی صراحتاً معلوم ہو اس کے الفاظ سے کہ اس نے کہا ہے کہ وہ فلاں زانی ہے، پھر حد جاری ہوگی. امام مالک نے کہا کہ نہیں، تعریض پہ بھی حد جاری ہوگی، یعنی اشارے کنائے سے بھی اگر بات نکلتی ہے نا اس کے کلام سے تو اس پہ بھی حد جاری ہوگی. امام مالک اس میں ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو لوگوں نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی، گالیاں دیتے ہیں جیسے ایک نے دی، دوسرے نے دی، پھر اس نے دی، پھر اس نے دی، تو وہ معاملہ چل پڑا. تو ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میری ماں بدکار ہے اور نہ ہی میرا باپ بدکار ہے، مطلب نہ تو میرا باپ زانی ہے نہ میری ماں زانی ہے. تو یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا، تو کسی نے کہا کہ جی یہ تو اپنے ماں باپ کی مدح کر رہا ہے، اور کر بھی رہا تھا، ظاہری بات ہے وہ تو یہی سمجھ رہا تھا نا کہ میں مدح کر رہا ہوں. دوسروں نے کہا کہ اسے اس کے علاوہ الفاظ نہیں ملے تھے اپنی ماں باپ کی تعریف کے لیے، ہمارے خیال میں اس کے اوپر آپ حد جاری کریں. تو حضرت عمر نے اس پہ جو ہے وہ حد جاری کی. تو اس لیے امام مالک اس طرف گیا کہ ایسے الفاظ پہ بھی حد جاری کی جائے گی، تعریضاً ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں نفی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نفی کرنے کی ضرورت تمہیں کیوں پڑی؟ وہ ان کا استدلال دیکھیں نا، ہم اس سے اتفاق نہیں کر رہے، لیکن ان کا استدلال یہ ہے کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں، یہ ٹیگ ہی لگانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس سے یہ ویو بھی نکلتا ہے نا کہ میرے ماں باپ دانی نہیں ہے، جو سامنے والا جس سے لڑ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تمہارے پاس. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ابن حزم وغیرہ اور امام احمد بھی یہی کہتے ہیں کہ تعریض سے حد ثابت نہیں ہوتی، اشارے کنائے کے الفاظ سے حد ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ شبہات سے حدود کو دور کرنے کا حکم دیا گیا. باقی ایسے معاملات میں تعزیر ہو سکتی ہے. جی، حد قذف جو ہے وہ ثابت کیسے ہوتی ہے؟
ایک تو یہ کہ تہمت لگانے والا خود اقرار کر لے کہ میں نے تہمت لگائی ہے، یعنی قاذف کا اقرار۔ دوسرا یہ کہ دو عادل گواہ ہوں۔ دو قسم کی سزا ہے، ایک تو 80 کوڑوں کی سزا اور دوسری کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر عادل بن گیا نا۔ تو دونوں کا ذکر ہمیں قرآن کی نص میں ملتا ہے۔ اب اختلاف اس میں ہو گیا کہ جب حد لگانے والا توبہ کر لے تو کیا توبہ کے بعد اس کی گواہی تہمت لگانے والا جب توبہ کر لے تو کیا توبہ کے بعد اس کی گواہی قبول ہوگی؟ حد جاری ہو چکی اس پر قذف کی۔ تو اس میں جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ جو ہے وہ تو قابل قبول ہے، لیکن گواہی اس کی قابل قبول نہیں۔ یہ جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، اصل میں اس میں اختلاف ہو گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق و فاجر ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کی، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد۔ تو اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو استثناء ہے یہ کس سے ہے؟ یہ شہادت کے قبول کرنے سے ہے یا فسق و فجور سے ہے؟ یعنی جو لوگ تہمت لگاتے ہیں وہ فاسق ہیں سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کر لی تو وہ فاسق نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ بات ہے کہ تم ان کی گواہی نہ قبول کرو کبھی بھی، جنہوں نے تہمت لگائی ہے تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو سوائے اس کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی۔ تو یہ استثناء کس سے ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا سے ہے یا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے؟ تو بعض فقہا نے اس کو استثناء بنایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا سے، اور بعض نے أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے۔ تو اس لیے اس میں اختلاف ہوا کہ ایک آدمی جو ہے وہ قذف کی حد لگنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اب اس کی گواہی قابل قبول ہوگی کہ نہیں۔ دوسرا یہ اختلاف ہوا کہ کیا غلام کی جو حد ہے وہ نصف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسا کہ زنا میں غلام اور لونڈی کی حد جو ہے وہ نصف ہے، 50 کوڑے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہاں پہ بھی نصف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 40 کوڑے ہوگی کہ نہیں؟ تو اس میں فقہا میں اختلاف ہے۔ تو اکثر یعنی جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کی حد جو ہے وہ 40 کوڑے ہے، غلام کی حد 40 کوڑے، اور انہوں نے استدلال اسی آیت سے کیا ہے، یعنی زنا والی آیت سے، کہ وہاں پہ ان کی حد کیا تھی؟ نصف تھی، 50 کوڑے تھی، تو یہاں پہ 40 کوڑے۔ امام مالک کہتے ہیں، انہوں نے وہ ایک روایت لے کے آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو خلفاء تھے، ٹھیک ہے، تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے غلام کو 40 سے زائد کی حد لگائی ہو قذف میں، یعنی کسی بھی خلفاء میں سے کسی بھی خلیفہ کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو خلفاء کے زمانے میں غلام کو جو ہے وہ 40 کی حد جاری کی جاتی تھی، تو اس سے بھی جو ہے وہ استدلال کیا گیا۔ لیکن بہرحال جمہور کا موقف تو یہی ہے۔ ابن حزم ظاہری کا موقف یہ ہے کہ 80 کی حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ غلام اور آزاد میں فرق نہیں کیا نص نے، تو غلام کو بھی 80 کی حد لگائی جائے گی۔
لیکن بہرحال عام طور پہ معروف قول پہلے ہی ہے کہ غلام کی سزا جو ہے وہ نصف ہے. جی اس کی دوائی کا بولنے کی جگہ یہ تو ظاہر بات ہے کہ جس علاقے میں وہ ڈکلیئر ہو گیا کہ اس کی ہو جائے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے جہاں پہ لوگ تو وہ لوگ تو اس کو عادل ہی سمجھیں گے، وہ تو اس کو عادل ہی سمجھیں گے. تکرار القذف یعنی اس نے ایک ہی بندے پہ کئی بار تہمت لگا دی ہے، تو اس پہ ایک حد جاری ہوگی یا ایک سے زائد حد جاری ہوگی. تو ایسے شخص پہ کہ جس نے ایک ہی شخص پہ کئی بار تہمت لگائی ہو تو پھر اس پہ ایک ہی حد جاری ہوگی. ہاں اگر اس نے حد جاری ہونے کے بعد دوبارہ تہمت لگائی تو اب دوبارہ حد جاری ہوگی، تیسری مرتبہ لگائی تو تیسری مرتبہ جاری ہوگی. لیکن حد جاری ہونے سے پہلے یہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ اس نے 10 مرتبہ یہ الفاظ کہے، 15 مرتبہ کہے. وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوں گے اور اس پہ ایک ہی حد جاری ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک جماعت پہ جو ہے وہ تہمت لگائی، پوری جماعت پہ. تو اس پہ کیا ایک حد جاری ہوگی یا ہر بندے کے حساب سے اس پہ حد جاری ہوگی؟ کہہ دینا جیسے یہ تو زانیوں کی جماعت ہے، کسی کو اس نے کہہ دیا. تو اس میں اختلاف ہو گیا. پہلا موقف یہ ہے کہ اسے ایک ہی حد جاری ہوگی، جس نے ایک جماعت پہ تہمت لگائی اس پہ ایک ہی حد جاری ہوگی. یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کا موقف ہے، یعنی جمہور کا موقف یہی ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہر بندے کے حساب سے جتنے بندوں پہ تہمت لگائی ہے اتنی حدیں جاری کریں اس پہ. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تیسرا موقف یہ ہے کہ اس کے الفاظ دیکھیں گے کہ اس نے ان سب کو جمع کیا یا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا. اگر اس نے سب کو جمع کیا ہے تو اس پہ ایک حد جاری ہوگی، اور اگر اس نے علیحدہ علیحدہ ان کا نام لیا ہے تو پھر اس پہ ایک سے زائد حدیں جاری ہوں گی. یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. یہاں انہوں نے قائلین کا ذکر نہیں کیا، بس یہ کہہ دیا تیسرا مذہب یہ ہے. جی نیکسٹ اختلاف یہ ہے کہ یہ جو حد قذف ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے یا حقوق العباد میں سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، یہ حق اللہ، اللہ کا حق ہے. دیکھیں نا، جب اس کو آپ حق العبد مانتے ہیں تو اور مسائل نکلتے ہیں، جب اس کو اللہ کا حق مانتے ہیں تو اور مسائل نکلتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب حاکم کے پاس معاملہ پہنچ جائے تو وہ حد قائم کرے گا، ٹھیک ہے، لازمی طور پہ حد قائم کرے گا. اور جو مقذوف ہے اس کے معاف کرنے سے حد معاف نہیں ہوگی، کیونکہ حقوق اللہ میں سے ہے نا. یعنی جس پہ تہمت لگائی گئی وہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کیا، تو اس کے معاف کرنے سے حد معاف نہیں ہوگی. تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر تہمت لگانے والا توبہ کر لیتا ہے تو اب اللہ کا حق ہے نا، تو معاف ہو جائے گا توبہ سے. اور چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ اس میں حد نصف ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا حق ہے نا، تو انہوں نے اللہ کے حق پہ قیاس کیا، یعنی زنا پہ.
जिना की हद पे। जी, इमाम शाफी ने कहा कि नहीं, ये हक़्क़ुल अब्द है, कज़फ़ की जो हद है ये क्या है, ये हक़्क़ुल अब्द है। अगर हक़्क़ुल अब्द है तो मुराद ये है कि इमाम को इससे क्या मसला, मक़ज़ूफ़ आके कहेगा जिस पे तहमत लगाई गई है कि मेरा हक़ मुझे दिलवाया जाए, तो वो हद कायम होगी। और मक़ज़ूफ़ अगर माफ़ करेगा तो माफ़ हो जाएगी। और मक़ज़ूफ़ अगर तौबा करेगा तो सिर्फ़ तौबा से गुनाह नहीं धुलेगा, हक़्क़ुल अब्द है ना, बंदे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जी, नेक्स्ट क्या है, हद का साकित होना, सुकूतुल हद। यानी हद क़ज़फ़ जो है वो कब साकित होती है। अगर काज़िफ़ जो है यानी तहमत लगाने वाला 4 गवाह ले आए तो हद साकित हो जाएगी। इससे तो साकित हो जाएगी जिसके बारे में वो गवाह लेके आ रहा है उस पर जारी हो जाएगी। ठीक, यानी उन पे ज़िना की हद जारी हो जाएगी ना, जिन पे उसने तहमत लगाई। इसी तरह अगर मक़ज़ूफ़ जो है यानी जिस पे तहमत लगाई गई है वो ज़िना का एतराफ़ कर ले तो फिर भी इससे जो है वो क़ज़्फ़ की हद साकित हो जाएगी। नहीं, वो उसमें नहीं शामिल। बदकारी के हवाले से तहमत जो है ना उस पे हद है, बाकी जो तहमतें हैं उन पे हद नहीं, उन पे हद नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसान की उससे है ना, इज़्ज़त नफ्स से। और आज इतना ही काफ़ी है। मेरे असल में सर में दर्द है कुछ कल रात से ना, तो बस कैमरे की गवाही से हद जारी नहीं होगी। कैमरे की गवाही से शक है ना, तो शक से हद जो है वो साकित हो जाती है। अल्लाहु अकबर। हाँ, ये बंद कर दें।